بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرض ایک ایسی چیز ہے کہ جو بھائی بہن کے تعلقات میں، پرانے جگری دوستوں کے تعلقات میں دراڑ ڈالنے والا کام ہے۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، محتاجگی کی زندگی سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور جو اپنی حاجت ہو، جو اپنی ضرورت ہو، وہ درود شریف پڑھ کر، اسماء الحسنہ پڑھ کر، اسماء اعظم قرآن پاک میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور سورہ آل عمران کی پہلی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ کے اللہ سے ہر روز محتاجگی سے حفاظت کی دعا، قرض کے بوجھ سے بچنے کی دعا، اور آسانیاں، عافیتیں، رحمتیں، برکتیں مانگنے کا معمول بنانا چاہیے۔ تو قرض ایک ایسی چیز ہے کہ دینا آسان ہے، لینا مشکل ہے۔ قرض دینا بہادری ہے، لینا حکمت ہے۔ یعنی دینے میں تو آپ نے دے دیا، اب لینے کی ترتیب کیا ہوگی، اس کو بہت پیار سے، محبت سے ہینڈل ٹیکل کرنے کی بات ہے یہ چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ مقروض اور کہ جو ایک تو چوری اور سینہ زوری والا معاملہ کرتا ہو، اس کے لیے کیا ایسا عمل ہو کہ وہ چوری اور سینہ زوری سے باز آئے، ہٹ دھرمی سے باز آئے، بدتمیزی نہ کرے، اور جیسے لجاجت سے اور پیروں میں بیٹھ کے اور گھٹنوں کے بل آ کے اس نے قرضہ مانگا تھا، تو کم از کم ہمیں وہ گھٹنوں کے بل نہ کر دے جو قرض خواہ ہو۔ تو اس کے لیے اہم بات تو میں یہ مشورہ دیتا ہوں اپنے تمام دوستوں، بہنوں، بھائیوں کو کہ بھائی قرض صرف اتنا دینا ہے جو ڈوب جائے تو پریشانی نہ بنے، اور جو کوئی اگلا دینے سے انکار کر دے تو آپ کی صحت پر، ذہنی، جسمانی، معاشی، کسی صحت پر کوئی فرق نہ پڑے، اہم بات۔ اور اگر دے دیا ہے تو اب کیا ایسا کام ہو کہ یہ ہمیں واپس مل جائے ہماری ضرورت کے وقت، یہ ہمارے کام آ جائے ہماری ضرورت کے وقت۔ یہ ہماری خون پسینے کی کمائی ہے، کوئی کھا نہ سکے اس کو حرام طریقے پر۔ ایک ہے کسی کے ساتھ تعاون کرنا، ہدیہ دینا، اس کو تحفہ دے دینا اور اس کو بخش دینا، یا ایسا قرض دینا کہ جب تمہارے پاس ہوں دے دینا، میں تمہارے دروازے پر نہیں آؤں گا، اس کی اور بات ہے۔ اور جو قرض ایسا ہو کہ بھائی میں نے کہیں سے پکڑ کے دیا ہے، میں نے بیوی کا سونا اور زیور بیچ کے دیا ہے، اور بھائی میں نے اپنی ان سیونگز میں دیا ہے جو اگلے مہینے یا اگلے سال میری ضرورت بن جائیں گی، میرے بچوں کی ضرورت بن جائے گی، میری بیوی بچوں کے حوالے سے، امراض یا شادیوں کے حوالے سے کام آئے گی۔ تو اب اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو وظیفہ بہت آسان آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، درمیان میں سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب آخر میں بھی درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم 11 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت، خصوصاً اس قرض کے حوالے سے، قرض کے حصول کے حوالے سے، قرض کی واپسی کے حوالے سے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ صرف 11 دن ایسے اہتمام سے، توجہ سے، ایک ٹائم فکس کر کے ہم نے یہ عمل کر لیا کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت بغرض قرض کی واپسی، اور ساتھ ہی 100 دفعہ کا سورہ اخلاص کا عمل، تو انشاءاللہ وہ شخص قرض واپس دینے پر آمادہ ہوگا۔ اور اگر تو بہت بڑی رقم نہ ہوئی اور اس کی بساط حیثیت میں ہوئی تو ایک ہی دفعہ میں مل جائے گی، اور اگر ایک دفعہ میں نہ ساری ملی، جو ملے اس کو قبول کریں اور اس عمل کو آئندہ مزید جاری رکھیں۔ لیکن 11 دن کرنے کے بعد اس سے رابطہ کرنا ہے، اپنے پیسوں کا مطالبہ کرنا ہے، لیکن مطالبہ بھی بڑے پیارے اور محبت والے انداز سے کرنا ہے، تاکہ معاملات بگڑنے کی بجائے سنور جائیں، بگڑنے کی بجائے سیدھے ہو جائیں، اور اس کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ بھائی ضرورت مند ہے اور حقدار ہے، اور اس کو اب میں نے اپنے دروازے پر نہیں آنے دینا، اب بھی کچھ دے کے بھیجوں اور آئندہ تاریخیں طے کر کے اس کے پاس خود پہنچاؤں یا فون کر کے بلا کر اس کے حوالے کروں۔ یہ کریں انشاءاللہ میکسیمم 11 دن، ورنہ 21 دن کا عمل ہے، اللہ کے حکم سے آپ کا سارا قرض ادا ہوگا یا ادائیگی کی کوئی سبیل ضرور پیدا ہوگی انشاءاللہ۔